السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی عزیز دوست محسن خان صاحب موجود ہیں جن کا تعلق شعبہ نفسیات سائیکلوجی سے ہے. آئیے ان سے کچھ بات کرتے ہیں. تھینک یو سر. موضوعات تو بہت ہیں سر. سائیکلوجی یا نفسیات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، مگر میں آپ سے ایک بہت ہی بنیادی سوال پوچھوں گا کہ ہمارا لوگوں کو یا انسانوں کو جو پسند یا ناپسند کرنے کا جو کرائیٹیریا، جو معیار ہے وہ کیا ہے؟ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بالکل سر، بہت اچھا سوال ہے یہ، اور اس طرح کا سوال ہے کہ جس سے ہم اپنی ڈیلی لائف میں اس سے ہمارا کافی سابقہ یا واسطہ پڑتا ہے اس سوال سے. تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ کچھ ہماری آئیڈیل چیزیں ہیں اور کچھ پریکٹیکل. تھیوریٹیکلی ہمارا جو طریقہ ہے لوگوں کو ڈیل کرنے کا یا لوگوں کو کسی معیار پر پرکھنے کا، وہ بیسیکلی دو طریقے ہیں. مطلب دو اس طرح کے طریقے ہیں جن پر ہم لوگوں کو پرکھتے ہیں. سب سے جو پہلا طریقہ ہے اس کو ہم سبجیکٹیو وے کہتے ہیں، اور دوسرا جو طریقہ ہے اس کو ہم آبجیکٹیو وے کہتے ہیں. آپ سر ان کو اگر ان دو لفظوں کو آسانی سے بیان کریں، کیونکہ لوگوں کے لیے یہ جو اصطلاحیں ہوتی ہیں ٹرمینالوجی وہ کافی مشکل ہوتی ہے. جی سر. سبجیکٹیو بیسیکلی یہ کہ ایک میرا اپنا ذاتی انداز ہوتا ہے چیزوں کو دیکھنے کا یا لوگوں کو پرکھنے کا. میں ذاتی طور پر آپ کو اچھا سمجھتا ہوں، میں ذاتی طور پر فلاں شخص کو اچھا نہیں سمجھتا. تو یہ ہے سبجیکٹیو وے کسی بھی انسان کا. دوسرا ہوتا ہے آبجیکٹیو وے. آبجیکٹیو وے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں آپ کا ذاتی نقطہ نظر کم ہوتا ہے بنسبت سبجیکٹیو وے کے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی اس طرح کے کوئی معاشرتی تناظر میں یا مذہبی تناظر میں یا اخلاقی تناظر میں اس حوالے سے ہم لوگوں کو کیٹیگرائز کرتے ہیں یا ان کو پرکھتے ہیں. جو بھی مطلب اخلاقی حوالے سے میں اس طرح کا ہوں، مذہبی حوالے سے میں اچھا یا برا کی کیٹیگری میں فال کرتا ہوں، یا معاشرتی حوالے سے میں اچھا یا برا کس کیٹیگری میں فال کرتا ہوں. اچھا سر، آپ کہتے ہیں کہ جو لوگ ہیں ان کے دو ہی ہیں، جہاں تک میں آپ کی بات سمجھ پایا ہوں، سبجیکٹیو یا آبجیکٹیو، یعنی ان دو چیزوں کو لے کے لوگ جو ہے وہ کسی کو پسند یا ناپسند. سر آپ نے تو بہت خوبصورت بات کی کہ لوگوں کا جو نظریہ ہے یا کرائیٹیریا ہے وہ سیلف سینٹرک ہے، یعنی وہ ذات کے اوپر دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا فائدہ یا کیا نقصان ہے. تو ہونا کیا چاہیے؟ یعنی اگر میں یہ سمجھوں یا آپ یہ سمجھیں کہ لوگ ہمیں پسند کریں یا ہم لوگوں کو پسند کریں، تو اس کا کرائیٹیریا، اصولی کرائیٹیریا کیا ہونا چاہیے؟ بالکل. دیکھیں سر، یہ کیونکہ اس طرح کی چیزیں جب ہم خود اس چیز کو فیس کرتے ہیں کہ مجھے آپ اچھا کہہ رہے ہیں، مجھے آپ اپنے پیمانے پہ جو ہے وہ پرکھ کے کس کیٹیگری میں جو ہے وہ لا کے رکھ رہے ہیں، تو میرے خیال میں شاید آپ کے سننے والوں نے بھی یہ چیز آبزرو کی ہوگی کہ آسان یہ ہوتا ہے کہ مجھے کسی اس طرح کے پیمانے پر پرکھا جائے جو کہ سبجیکٹیو نہ ہو، جو کوئی اس طرح کی چیز نہ ہو کہ کوئی ذاتی پسند ناپسند کے معاملے پہ ہو. تو وہ ذرا مشکل ہوتا ہے اس پسند پہ اترنا یا اس کرائیٹیریا پہ اترنا لوگوں کے، کیونکہ جتنے لوگ اتنے کرائیٹیریاز، ظاہر ہے جتنے لوگ اس حساب سے آپ کو ایڈجسٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو میرے خیال میں پرکھنے کا جو ایک پیمانہ ہونا چاہیے وہ آبجیکٹیو ہونا چاہیے. آبجیکٹیو ان اے سینس کہ کوئی بھی ہو، آپ اس کو مذہبی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو اخلاقی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو جدید جو آج کل مطلب مختلف جو ہے وہ اس طرح کے کرائیٹیریاز ہیں اکانومی کے حوالے سے، آپ کے بھئی فلاں بندہ اچھا ہے یا برا ہے لیکن اکنومیکلی وہ اسٹرانگ ہے، یا فلاں بندہ اچھا ہے یا برا ہے جو ہے وہ پی آر میں یا ریلیشن بنانے میں اس کی مطلب ایک وہ مہارت رکھتا ہے. تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو میرے لیے اس کرائیٹیریا کو فالو کرنا نسبتاً آسان ہے جو کہ آبجیکٹیو کرائیٹیریا ہے. آبجیکٹیو کرائیٹیریا کو، اور ہر انسان کے لیے، کیونکہ آبجیکٹیو کرائیٹیریا کہ یہ کہ آپ کو اگر کوئی اچھا نہ بھی سمجھے تو اس میں بھی یہ کہ آپ ایک حساب سے مطمئن ہیں کہ چلے مجھے میرے فلاں کام کرنے کی وجہ سے آپ نے مجھے برا کیا یا فلاں بندے نے مجھے برا کہا، لیکن ایٹ لیسٹ میں اخلاقی پیمانے پہ تو صحیح تھا، یا ایٹ لیسٹ معاشرتی تناظر میں نے وہ کام صحیح کیا تھا.
تو میرے خیال میں ایک ہمارے پاس ایک ڈیفینس میکینزم بھی اس چیز کا آ جاتا ہے کہ میں اخلاقی حساب سے صحیح تھا، فلاں بندے نے مجھے برا سمجھا تو شاید یہ اس کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، تو لہٰذا اگر ہم اس کو ایز اے سبجیکٹ کے طور پہ خود اپنی ذات کو وہاں پہ رکھیں کہ لوگ ہمیں کس کرائٹیریا پہ اچھا یا برا کی کیٹیگری میں جو ہے وہ لے کے جائیں، تو میرے خیال میں یہ جو آبجیکٹیو کرائٹیریا وہ نسبتاً آسان ہے فالو کرنا۔ اگر ہم دیکھیں، آپ نے بھی اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ ہمارے ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں ہمارے والدین کی، دوستوں کی، فیملی کی، ان کی ہم سے کئی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، تو بعض اوقات ان ایکسپیکٹیشنز میں تضاد آ جاتا ہے۔ والد صاحب فرما رہے ہیں کہ بھئی میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، اور والدہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں یہ حافظ قرآن بنے گا، مذہبی تعلیم، جو بھی ایک تضاد آ جاتا ہے۔ والدین سر اس میں طے کر کے بیٹھتے ہیں پہلے سے ہی کہ انہوں نے جو ہے وہ کیا بننا ہے، حالانکہ اللہ نے خود فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ایک انسان کے اندر، ایک بندے کے اندر اس نے کیا صلاحیتیں رکھی ہیں۔ تو اس میں یہ تو خیر موضوع سے ہٹ کے بات ہوگی، لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ وہ والدین والا کا کہ ہمارے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے جب ہم دو متضاد کرائٹیریا پر جو ہے وہ خود کو اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر فرض کریں میرا ایک دوست چاہتا ہے کہ میں اس کے کرائٹیریا کے مطابق جو ہے وہ خود کو ڈھال لوں، ٹھیک ہے، دوسرا جو دوست اپنا کوئی کرائٹیریا لے کے آتا ہے، میرا جو ہے وہ سبلنگ میں سے ایک بھائی ایک کرائٹیریا ہے، دوسرے کا دوسرا، یا اوورآل جو بھی ہماری سوسائٹی جن لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، تو میرے خیال میں یہ چیز ہماری پرسنالٹی کے لیے، ہماری جو پرسنالٹی یا اوورآل ہماری جو شخصیت ہے اس کے لیے بھی یہ چیز کافی منفی تناظر میں یا منفی حساب سے اس پر اثر انداز ہوگی، کیونکہ ہماری شخصیت کے اگر ہم دیکھیں تو اس کی ایک خاص مطلب ہمارا ایک ویلیو پروسیسنگ قسم کا یا ایک میکینزم ہوتا ہے جو کہ ہم اپنی شخصیت میں لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی کنٹراڈکٹری چیز یا کوئی متضاد چیز یا کوئی متضاد دو ڈیمانڈز آپ کے سامنے آ جاتی ہیں تو اس میں پھر ہماری یوں سمجھ لیں کہ ہم اسپلٹ کر جاتے ہیں، یا اس میں ہم پھر کوئی فیصلہ نہ لینے والی کنڈیشن میں ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا میرے خیال میں ہمیں ہر شخص کو اس طرح کا کرائٹیریا بنانا چاہیے جو کہ ذاتی پسند یا ناپسند سے بالا تر ہو، کہ کوئی بھی آپ کا نظریہ ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ مذہبی ہے، چاہے وہ اخلاقی ہے، چاہے وہ معاشرتی ہے، چاہے وہ کسی ایک انسان سے لیا ہوا نظریہ ہے،